میں نے کھانا رکھا ہوا ہے یا کوئی ہدیہ دے کر گیا ہے، میں اسے کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، ساری سنتوں کو استعمال کر رہا ہوں، مگر اگر یہ حلال نہیں ہے تو میری ساری سنتیں بیکار جائیں گی۔ اب دوسری بات کہی، ہاں بیٹا تم کتنی بھی اچھی تقریر کرو، مگر اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں، میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں، اگر یہ بات آ جائے تو تمہاری اچھی سی اچھی تقریر بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ جہاں میں کچھ کر سکتا ہوں، میں بہتر کر سکتا ہوں کی بات آ جائے، وہ غرور ہے، اور غرور اللہ کو ناپسند ہے۔ عاجز محتاج بن کر اللہ نے جو علم دیا ہے وہ اس کی دی ہوئی امانت ہے، اس کا حق بندوں کے سامنے مجھے ادا کرنا ہے، میں خود مجرم ہوں، اللہ اگر میرے کہنے سے سامنے والوں میں ہدایت آ جائے تو اللہ ان کی برکت سے میری مغفرت کر دے۔ اس توجہ سے اگر تقریر کرو گے تو تمہاری تقریر کامیاب ہوگی۔ اور تیسری بات جو سونے کی سنتوں کے بارے میں کہا کہ تمہیں سونے کی سنتیں بھی نہیں معلوم، تو حضرت ذرا بتائیے کہ اس میں مجھ سے کیا بھول ہوئی؟ تو حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا جب تم اپنے بستر پر جا رہے ہو، وضو کر لیا ہو، نماز پڑھ لی ہو، ذکر کر لیا ہو، تلاوت بھی کر لی ہو، اب تم سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہو، اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے ملوں گا، اگر تمہارے پاس کسی کا حق ہے دینے کا، تمہارے پاس موجود ہے، تمہیں اسے دینا ہے، وہ منتظر ہے، وعدہ یا کسی کا حق اگر ادا کیے بغیر تم سو رہے ہو، تم جتنی بھی سنتیں استعمال کر لو، اس وقت کا تمہارا سونا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھیے میں ابھی آتا ہوں۔ 3 دن تک انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کروایا، وہ بھول گئے کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن تک وہیں بیٹھے رہے تو وہ صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھول گیا، مجھے معاف کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر تو قیامت تک بھی یہاں نہ آتا تو مجھے قیامت تک یہیں پر پاتا۔ یہ ایک وعدہ ہے، ایک نبی ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ایک عالم دین کو ان باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اگر میں مقرر ہوں، میں سامنے والے لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کا ڈر خوف بتا رہا ہوں، لیکن میرے خود کے اندر اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو میں اگر 500 سال تک بھی تقریر کروں گا تو اس تقریر کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مجھے خود تقوی والا بننا ہوگا۔ میری نظر میں تقوی، میری زبان میں تقوی ہو، میرے کھانے پینے کی استعمال کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں میں اگر تقوی ہوگا تو وہ اللہ کا دیا ہوا جو علم ہے وہ کمال دکھائے گا، اور جہاں یہ استعمال ہوگا وہاں لوگوں پر اثرات ہوں گے۔ آج اتنے علماء بیانات کر رہے ہیں، موبائل کے اندر بھی بیانات آ رہے ہیں، ہزاروں علماء اس امت پر محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دن بدن ماحول بگڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر خیر آنے کے بجائے فحشائیت، فیشن سب زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے حقیقت میں جو دین سمجھانے والے ہیں ان کے اندر تقوی کی کمی ہے، پرہیزگاری کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اثرات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اے اللہ ہمیں حلال کے ذریعے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں وہ علم عطا فرما، اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ علم عطا فرما اپنی ذات سے لے کر امت تک، اے اللہ وہ علم نفع والا ثابت ہو۔ دعاؤں کو کرتے رہنا، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو کرتے رہنا، اور امت کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اور امت کو جو سبق دے رہے ہیں وہ سبق پہلے اپنے آپ کے اندر دیکھنا ہے کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر میں نے نہیں کیا، میں سامنے والے پر اگر تھوپ رہا ہوں تو یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ بس الحمدللہ دعا کرو، جہاں کہیں بھی اگر برائی کو دیکھو تو استغفار پڑھو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور جہاں کہیں اچھائی دیکھ رہے ہو تو ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ان کو اور بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کو کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح فرما دے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں پہچان کر امت کے ساتھ ہمدردی محبت کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت سے